ابھی بلاول صاحب اور زرداری صاحب اور شہباز شریف کی جو افطاری پر میٹنگ ہوئی، لڑائی کس چیز پر تھی؟ بلوچستان کی صورتحال پر تو نہیں تھی، ڈیولپمنٹ پر تھی۔ ابھی ندیم افضل چند کا بیان میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ پر تھے، ڈیولپمنٹ فنڈ پر ہے۔ ادھر بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان میں انہی پارٹیوں کی حکومت ہے جو وفاق میں جن پارٹیوں کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ بھی انہی پارٹیوں کی ہے۔ پھر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ میں نے آپ کو گنوا دیا 5 وزیر داخلہ، ایک صوبے کا وزیر داخلہ، صوبائی حکومت، اور پھر ادھر وفاق میں ایک وزیر دفاع اور 3 وزرائے داخلہ۔ بتائیے ان کی کارکردگی ہمیں بتا دیں، کارکردگی کیا ہے؟ حافظ صاحب، تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد ہو سکتا ہے، بڑے عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ماضی میں تلخیاں بھی رہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ سچویشن ہے کیا؟ میں کچھ باتوں کی وضاحت کروں مختصر 2-3 جملوں میں۔ میرے بھائی قادر مندوخی صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں موٹر وے نہیں ہے، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلوچستان میں پلانہ نہیں ہے، تو یہ سوال مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ بلوچستان میں ہو یا وفاق میں ہو، حکومتیں کس کی رہی ہے؟ یا تو پیپلز پارٹی کی رہی ہے، یا تو پی ایم ایل این کی رہی ہے، یا دونوں کی مشترکہ حکومتیں رہی ہیں، یعنی ایوان صدر میں یا ایوان وزیر اعظم میں یا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سیکریٹریٹ میں، یا تو وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا رہا ہے یا تو پی ایم ایل این کا رہا ہے۔ یہی صورتحال اسلام آباد میں وزیر اعظم اور صدر یا تو ایک پارٹی کا یا دوسری پارٹی۔ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے بلوچستان کو آج تک موٹر وے کیوں نہیں دیا ہے؟ آپ نے بلوچستان کو آج تک ایک اعلیٰ یونیورسٹی کیوں نہیں دیا ہے؟ آپ نے بلوچستان کو آج تک یعنی زندگی کی کون سی سہولت ہے جو آپ نے دی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ چل سکتے ابھی ہیں؟ تحریک انصاف کی بات ہے، دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف نے مولانا صاحب کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ بار بار رابطے کیے ہیں، اور جے یو آئی نے ویلکم کا ہے اور آگے بھی ویلکم کہیں گے اور خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان جو تلخی ہے یہ 13-14 سالہ تلخی ہے۔ اس تلخی کی وجہ سے خلیج بھی پڑا ہے، فاصلے بھی تھے، کوشش ہوئی، کارکنوں کی سپورٹر کی دباؤ کے باوجود ہم نے قربت کی کوشش کی، پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی، لیکن اب الائنس کی طرف جو ہم پہنچے ہیں، ہم نے کچھ خدشات، کچھ تحفظات ان کے سامنے رکھے، اب گیند ان کی کورٹ میں ہے۔ 1 مہینہ پہلے ان کو دیا گیا تھا، 1 مہینے بعد پھر پی ٹی آئی کی قیادت نے رابطہ کیا، ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے رابطہ کیا گیا، اس میں بھی یہی باتیں ڈسکس ہوئی۔ اب ہمارے ساتھی مولانا صاحب سے شیئر کریں گے، وہ خان صاحب سے شیئر کریں گے، ابھی ان کی مرضی ہے وہ کیا جواب دیں گے، یہ ان پہ ڈیپینڈ ہے۔ ہماری طرف سے جو میڈیا میں ہم سن رہے ہیں، جو آپ سوال کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت میں شیئر مانگ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ سینٹ میں آئندہ الیکشن کے سینٹ میں جمعیت علماء اسلام اپنا حصہ مانگ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کیا کرے گی، ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یا صدارت کے عہدے کی یا صدارت کی تاریخ تحفظ کی صدارت کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے، یہ ساری غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، افواہیں ہیں، جو پروپیگنڈے جو ہو رہی ہیں۔ بنیادی طور اس باتیں جو ہے وہ اصولوں کی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی معلوم ہے اور جمعیت علماء اسلام نے ان کے حوالے کیا ہے۔ جب تک وہاں سے مثبت اور مؤثر جواب نہیں آئے گی، میرے خیال میں معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ اچھا چترالی صاحب، آپ لوگوں پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ الائنس نہیں کوئی بنا سک رہے، دیگر لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے۔ اچھا، ہمیں الائنسز کا تجربہ نہیں ہے، ویسے جو کام جو ایک بندہ ایک مرتبہ کرتا ہے، دوسری میں مرتبہ کرتا ہے تو اس کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ ایک یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وی ہیو بین گوئنگ آن سولو فلائٹ ہی ہم کرتے آئے ہیں، تو اب اس کی وجہ ہماری اچھا کیونکہ جے یو آئی ایف بینگ اے پارٹی کافی عرصے سے ایک اسٹیبلش پارٹی ہے، پری پارٹیشن پارٹی ہے، تو ان کی لیڈرشپ کا جو الائنسز بنانے کا ایک وہ ہے، وہ بہت پرانا تجربہ ہے۔ تو ہماری یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی الائنس ہمارے سچ کیے نہیں۔ ہاں، پوسٹ الیکشن جو 2018 کے بعد ہوا تھا وہ بھی کسی نے کروا دیا تھا آپ کا نا، تو اب یہ فرسٹ ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم کوشش بھی ہم کر گئے جو سب سے تلخ جو پارٹیاں ایک دوسرے کے حوالے سے تھیں، تو ان کا قریب آنا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں اس لیے اسے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں جے یو آئی کو مطلب ہے کہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو کسی اور پارٹی کے ساتھ جانتے نہیں تھے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن جے یو آئی کو ہم اس لیے جانتے تھے کہ ان کی پریزنس جو ہے وہ بالکل گراس روٹ لیول تک۔ تو اب پی ٹی آئی بھی تقریباً اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اب اسٹریٹ پاور یا پی ٹی آئی کے پاس ہے یا جے یو آئی کے پاس ہے، تو ان کو بھی کوشش گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح پہلے آپ جو ہماری حکومت میں جو لانگ مارچز ہوئے، جو احتجاج ہوئے، وہ سب مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیڈ کی۔ وجہ اس کی یہ کہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے پاس وہ اسٹریٹ پاور، وہ جو ہے
स्ट्रेंथ थी नहीं, तो वो डिपेंडेंट थे मौलाना साहब पे, और मौलाना ने उनको करके दिया, ये सारी चीज़ें करके दी उनको। तो अब ये है कि हमारा और इनका इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह और ईद के बाद मिनिमम, मतलब ये कम से कम सोच रहे हैं आप लोग कि ईद के बाद कोई तहरीक शुरू की जाए, क्या थिंकिंग क्या है जमात? बिल्कुल जी, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए देखें कि कोई बेसिक बात ये है कि मौक़िफ़ इनका और हमारा ये है कि ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड इलेक्शन है, इसमें जो कौम की जो सोच है वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो। तो इस बात पे स्ट्रेटजिक लेवल पे हमारी जो इत्तेफाक राय तो है। अब इसको टैक्टिकल लेवल पे कैसे आगे लेके जाना है, JUI का क्या किरदार होगा, PTI का क्या किरदार होगा, इस हवाले से इंशाल्लाह कंसल्टेशन जारी हैं और हम इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव उस पे